بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا لیکچر نمبر 1.2 جو کہ حفظ قرآن مجید سے متعلق ہے، اس کی سورۃ الماعون کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کے ایسے لوز کے ساتھ۔ حاصلات تعلم ہیں سورۃ الماعون، سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کو حفظ کر سکیں۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہوگا وہ سورۃ الماعون کو حفظ کرنے کے متعلق ہوگا۔ قرآن مجید کی صورتوں کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ زبانی یاد کر سکیں اور انہیں نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں۔ یعنی آج ہم سورۃ الماعون کو درست تلفظ، تجوید اور روانی کے ساتھ یاد کریں گے، حفظ کریں گے اور پھر اسے نماز میں اور نماز کے علاوہ بار بار پڑھنے کی پریکٹس بھی کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک کر طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑی عمدگی سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے کمرہ جماعت میں اساتذہ کرام کو بخوبی دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم 30ویں پارے میں موجود سورۃ الماعون کی تلاوت تجوید سے کرنا اور زبانی یاد کرنا سیکھیں گے۔ ہم سورۃ الماعون کی تلاوت تجوید یعنی درست تلفظ کے ساتھ کرنا سیکھیں گے اور پھر اسے زبانی یاد بھی کریں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے۔ قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ بچوں کے سامنے ہیں اور یہ وہی سوالات ہیں جو آپ کی معلومات کو جانچنے کے لیے، انہیں پرکھنے کے لیے اور سبق سے متعلق آپ کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہیں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیں۔ ویلکم بیک۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے عمدہ طریقے سے ان سوالات کے جوابات اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے اور آپ نے بڑے احسن طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الماعون جو ہمارا آج کا سبق ہے، ہم اس کی کچھ انفارمیشن اور اس سے متعلق کچھ معلومات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہوں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہوں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ ٹوٹل قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 یعنی 28 ہے۔ 86 اور 28 کو اگر ہم اکٹھا کریں، جمع کریں تو پھر 114 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ تو 114 قرآنی صورتوں میں سے 28 صورتیں مدنی ہیں اور 86 صورتیں مکی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب سورۃ الماعون جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مکی صورت ہے، یعنی یہ ان صورتوں میں شامل ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے نازل ہوئیں۔ سورۃ الماعون میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ معون کا معنی کیا ہے؟ معون کا معنی ہے عام استعمال کی معمولی چیز، یعنی وہ چیز جو معمولی ہوتی ہے، جو عام استعمال میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے بر صغیر کے حوالے سے، ہمارے پاکستان کے حوالے سے، ہمارے پنجاب کے حوالے سے پانی وغیرہ کہہ لیں کہ پانی جو ہے عام استعمال کی چیز ہے۔ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ واٹر کولر لگے ہوتے ہیں، لوگ وہاں سے پانی استعمال کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ مساجد میں وضو کرنے کے لیے بھی نل وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ تو عام استعمال کی جو بھی چیز ہو اسے معون کہتے ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ کریم نے سورۃ الماعون میں چند احکامات بیان فرمائے ہیں، کہ چند علامات بیان کی ہیں ان لوگوں کی کہ جو اللہ کریم کی ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، جو گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ لوگوں کو عام استعمال کی چیزیں دینے سے رک جاتے ہیں، یعنی عام استعمال کی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔
یعنی جس میں ان کا نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی محنت لگتی ہے، وہ ایسی چیز بھی لوگوں کو نہیں دیتے اور اسے بھی اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں، وہی چیز ہے جسے معاون کہا جاتا ہے، عام استعمال کی معمولی چیز۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سورۃ الماعون کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کے دہرائیے گا تاکہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کو کر سکیں۔ آغاز کرتے ہیں اس کی تلاوت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الماعون کی تلاوت کو سنا اور اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، بار بار مشق کرنی ہے کہ آپ سورۃ الماعون کو درست تلفظ کے ساتھ دہرا سکیں اور اسے زبانی یاد کر سکیں۔ یاد رکھیں، جب آپ بار بار پڑھیں گے اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو یہ سورت عمدہ طریقے سے حفظ ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ سورۃ الماعون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو اس کی آخری آیت ہے اور اس کا آخری لفظ ہے، اس میں معاون کا تذکرہ ہے اور معاون اسی لفظ کے نام سے اس کا نام رکھا گیا، معاون۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے۔ ایکٹیویٹی یہ ہے، قرات کی درستی کے لیے کسی معروف قاری کی آواز میں قرات سنیں اور سنی گئی تلاوت کے انداز میں طلبہ باری باری تلاوت کریں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے آپ نے کسی معروف قاری صاحب کی آواز میں سورۃ الماعون کی تلاوت سننی ہے اور پھر پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے آپ نے تلاوت سنی آپ نے ویسے ویسے الفاظ دہرانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری ایکٹیویٹی ہے، سورۃ الماعون میں یتیم سے متعلق آیت میں رنگ بھریں۔ اس میں ایک آیت ہے جو یتیم سے متعلق ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ آیت نظر آ جائے گی۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ غور کر کے یتیم سے متعلق جو آیت ہے اس میں رنگ بھرنے ہیں۔ تو ابھی میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلباء و طالبات سے کمرہ جماعت میں پہلے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے عمدہ طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا اور آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا، اور اس سرگرمی کی بدولت آپ کو سورۃ الماعون کافی حد تک یاد ہو چکی ہوگی اور آپ اسے حفظ کرنے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی کون سی قسم کے بارے میں بات کی ہے؟ والدین کی مدد سے 5 لائنوں میں تحریر کریں۔ سورۃ الماعون میں نمازیوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور نمازیوں کی ایک قسم بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ والدین کی مدد سے پہلے وہ آیت تلاش کرنی ہے کہ جس میں نمازیوں کی قسم کے بارے میں بیان کیا گیا، اور پھر وہ جو نمازی ہیں جو جس کے بارے میں سورۃ الماعون میں بیان ہوا، ان نمازیوں کی قسم کے بارے میں والدین کی مدد سے کم از کم 5 سطور 5 سطریں اپنی کاپی میں تحریر کرنی ہے، اور پھر اگلے دن آپ نے اساتذہ کرام کو وہ کاپی چیک بھی کروانی ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے جو آپ نے ہوم ورک کے طور پہ کرنا ہے، گھر میں جا کے والدین کی ہیلپ سے، ان کی مدد سے اسے مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 یعنی 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے۔ سورۃ الماعون میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ معون کا معنی ہے عام استعمال کی معمولی چیز۔
یہ وہ معلومات ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں حاصل کی اور جن کو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا۔ ہم انشاءاللہ ان معلومات کو یاد کریں گے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں گے اور سورۃ الماعون کی بار بار تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سورۃ الماعون کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کیا۔ کل ہم سورۃ الکافرون کو تجوید کے ساتھ حفظ کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو بڑے عمدہ طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل سورۃ الکافرون حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے تلفظ اور روانی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔